بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل سے متعلق سلسلہ گزشتہ 2-3 دن سے جاری ہے۔ آج بھی کچھ متفرق مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میت نے اپنے ترکے میں سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو تو اگر ترکے کے 1/3 میں سے قربانی کی جا سکتی ہو تو قربانی کی جائے گی اور اس کا سارا گوشت فقراء پر تقسیم کیا جائے۔ کوئی مرنے والا ہے، اس نے وصیت کر دی کہ اگر میں مر گیا تو میرے مال سے قربانی کر دینا، تو اس کے مال میں سے 1/3 مال میں سے، اگر کیونکہ وصیت 1/3 مال پر لاگو ہوتی ہے، اگر 1/3 مال اتنا ہے کہ اس میں قربانی کی جا سکتی ہے تو قربانی کی جائے گی، اور میت کی جو ہے وہ وصیت کے مطابق قربانی جو کی جائے گی اس کا گوشت صرف فقراء اور مساکین پر تقسیم کیا جائے گا اور کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے اس کے کہے بغیر واجب قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی، اور اگر گائے میں کسی غائب کا حصہ اس کے کہے بغیر تجویز کر دیا تو حصہ داروں کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی جس کی طرف سے قربانی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، اگر نہیں بتایا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور ساتوں جو حصہ دار ہیں بڑے جانور میں، ان میں سے ہر ایک کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو قربانی ہوگی، اگر ایک کو بھی علم نہیں ہوا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ جی قربانی کا گوشت اور کھال، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ افضل ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء کے لیے۔ 3 حصے رکھیں، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ ماشاءاللہ آج کل تو فرجوں کی دکانوں پر رش لگا ہوا ہے اور فرجیں خریدی جا رہی ہیں، بڑی بڑی فرجیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے اس میں جمع کیا جا سکے۔ کائے کے فقراء، کائے کے رشتہ دار، کائے کے دوست احباب سب اپنے پیٹ میں ڈالنے کا ہوتا ہے۔ قربانی تو اس سے ہو جائے گی سارے کا سارا گوشت اگر کھائے، لیکن خلاف مستحب ہے، مستحب طریقہ یہی ہے، افضل طریقہ یہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اپنی عیال داری زیادہ ہے، فیملی اپنی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹیاں بہویں داماد، ماشاءاللہ بہت بڑی فیملی ہے، تو اس وجہ سے سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے فروخت کر دیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگی۔ کوئی بھی گوشت قربانی کر کے پھر باہر جا کر گوشت بیچنے لگ جائے تو جائز نہیں، اگر بیچے گا تو اتنا ہی اس کا صدقہ کرنا لازمی ہوگا اس کی قیمت۔ گوشت یا کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت یا کسی اور نیک رفاہی کام میں لگانا جائز نہیں ہے، صدقہ ہی کرنا چاہیے۔ جس طرح قربانی کا گوشت غنی کو دینا جائز ہے، اسی طرح کھال بھی غنی کو دینا جائز ہے، جبکہ اس کو بلا عوض دی جائے، اس کی کسی خدمت و عمل کے عوض میں نہ دی جائے۔ غنی کی ملک میں دینے کے بعد اگر وہ اس کو فروخت کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہے تو جائے، یعنی کھال کسی بھی امیر غریب سب کو دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر کھال بیچی تو اس کا وہ رقم وہ صرف مستحق زکوٰۃ کو دی جائے گی۔ باقی آپ نے کھال کسی غریب امیر کو دے دی، امیر نے وہ کھال بیچ دی، پھر اس کا پیسہ مسجد کو لگا دیا، مدرسے کو لگا دیا، اس کو اختیار ہے۔ قربانی کا گوشت اور اس کی کھال کافر کو بھی دینا جائز ہے، بشرطے کہ اجرت میں نہ دی جائے، محنت مزدوری میں نہیں دی جائے گی۔ اونٹ میں نحر افضل ہے اور ذبح بھی جائز ہے، جبکہ گائے بکری میں ذبح مستحب۔ نحر ہوتے ہیں اونٹ کو یوں کر کے جو ہے نا وہ چھری لگائی جاتی ہے گردن میں، پہلے یہاں سے کاٹا جاتا ہے، اس کا خون نکلتا ہے اور گرتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو نحر اونٹ کو کرنا افضل ہے، باقی گائے بھینس بکری کو ذبح کرنا مستحب ہے۔ قربانی کرتے وقت زبان سے اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، اگر کوئی خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو اس کی ہمت نہ ہوتی ہے تو کسی اور سے ذبح کرا لے۔ ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی، سب سے افضل ہے کہ خود ذبح کرے، اگر نہیں جانتا ہے تو کسی سے کروا لے۔ قربانی کے وقت
زبان سے کہنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ بھی نہیں پڑھا تو فقط زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو اس پر قربانی درست ہوگی. لیکن اگر یاد ہو تو دعا پڑھ لینا بہتر ہے. ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک. یہ ذبح سے پہلے, اور ذبح کرنے کے بعد پڑھنا اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام. قربانی کی رسی وغیرہ سب چیزیں خیرات کرنا لازمی ہیں. جس پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے برسوں قربانی نہیں کی تو وہ گناہ کی معافی مانگے, اور جتنے سالوں کی قربانی رہ گئی اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دے. قربانی سے پہلے قربانی کے جانور کا دودھ دوہا ہو یا اس کی اون اتاری ہو تو اس کا بھی صدقہ کرنا لازم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قربانی کے مسائل مکمل ہوئے. اگر کسی کو جو ہے وہ انفرادی طور پر قربانی سے متعلق مزید کوئی سوال کرنا ہو تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہوگا, وہاں سے آپ رابطہ کر کے سوال کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.